شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ فریش ہو کر دوسرے سیشن کے لیے جمع ہو گئے۔ اپنی اپنی کاپی، پینسل اور نوٹ بک کو اپنے سامنے رکھیں۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کی کلوننگ، الون سے کلون ہوا، جو اکیلا ہے اس میں سے نکالا گیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک اکیلی بھیڑ تھی اور اس کی کلوننگ کی گئی، اور اس کلوننگ والی جو بھیڑ بنی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا ڈولی شیپ، اور یہ 22 فروری 1997 میں یہ تجربہ کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے خدا نے اپنے اندر سے فرشتے، وہ جو اس کے بیٹے تھے وہ بنائے۔ اس کے بعد آگے سرافیم اور کروبی، اور پھر مسنجر، اور پھر واریر، اور پروٹیکٹر، اور ہیلپر جسے خدمت گزار کہا جاتا ہے، اور انسان، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک سلسلے میں آ گئے، جو بنائے گئے، منہ سے کہے گئے، لیکن جو اندر سے نکالے گئے وہ بیٹے ہیں۔ اب ایک اور اندر سے نہیں نکالا گیا، لیکن باہر سے بنا کے اس میں اپنا دم رکھ دیا۔ جیسے کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹا خدا بنا دیا، جسم میں خدا بنا دیا، اور وہ مثال ہے آدم کی۔ پہلے باڈی اس کے لیے بنائی گئی، یہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے ایک بت بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا باب پیدائش کا، اور اس کی آیت ہے 7۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ جو دم پھونکنا ہے، یہ اندر سے اپنا دم، یہ فرق طریقہ ہے نا، کلوننگ کا فرق طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے اس جو خدا نے اپنے اندر سے اپنی طرح کے الگ بنائے اور ان کو کہا گیا بیٹا۔ اب یہ ہے کہ مٹی لی اور مٹی کا ایک بت بنایا، اور بت کے اندر اپنا آپ داخل کر دیا، اور اس کا نام رکھ دیا زندگی کا دم، کیونکہ خدا زندگی ہے، اور اس کے اندر سے جو دم نکلتا ہے وہ بھی زندگی ہے۔ تو اس نے وہ دم اس کے اندر ڈالا، اور آدم جو ہے وہ جیتی جان ہو گیا۔ اب وہی چیز دہرائی جا رہی ہے کہ اگلے بیان میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے جاتے ہیں اسی دوسرے باب میں، تو لکھا ہے کہ آپ 20ویں آیت پڑھیں۔ اور آدم نے کل چپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اگر ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے، اس میں بہت ایک مضبوط بندھن ہے۔ 18ویں آیت میں خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہ تجربہ،
یہ بات خدا جانتا ہے۔ خدا اکیلا تھا، ایل الون گاڈ تھا، اور اس نے اپنے لیے، اپنی رونق کے لیے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے میری خوشنودی، میری خوشی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ پھر متی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے، خدا کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ جب خدا نے باغ عدن بنایا تو وہ اپنے خاندان سمیت، جس میں آدم اور حوا بھی اس کا خاندان کا حصہ ہیں، یہ بھی خدا سے نکلے ہیں، اور جو اس کے اندر سے نکلی ہوئی قوتیں ہیں جن کو ہم بیٹے کہتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو وہ سب اکٹھے ہیں کیونکہ خدا ایک رفاقت، خدا گیدرنگ چاہتا ہے۔ اسی لیے دعا، نماز، عبادت با جماعت وہ پسند کرتا ہے۔ بے شک اکیلے بھی عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ با جماعت کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں میں اترتا ہے۔ اس کا نام ہے لشکروں کا رب، اس کا نام ہے رب الافواج، اس کا نام ہے قوموں کا خدا۔ وہ ایک کا بھی ہے کیونکہ وہ خود ایک ہے، لیکن وہ لشکروں کا رب ہے، وہ رب الافواج ہے، فوجوں کا رب ہے۔ وہ آپ کا اور میرا خدا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ اس لیے اس نے اپنی کلوننگ خود کی اور اپنے اندر سے اپنی قوتیں نکالی، اور پھر آدم کو دیکھا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے لیے آدم کی کلوننگ کی اور اس کے اندر سے اس نے پسلی نکالی۔ اب یہ بات ہے، جب خدا نور ہے تو نور میں سے اس کے بیٹے نکلے۔ اب انسان مٹی ہے تو اس نے مٹی میں سے مٹی لی اور اس کے لیے ایک ساتھی بنا دیا، اور وہ ساتھی جو ہے آدم کی پہلی کلونی ہے۔ اب اس ساتھی کا نام آدم نے رکھا ہے، اور یہ کہا ہے یہ میری ہڈی میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آپ دیکھیے 2 باب اور اس کی آیت ہے 23۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی۔ یہاں پر وہ ناری کہتا ہے، اور آگے 3 باب میں اس کو ایک اور نام دے دیتا ہے۔ میں اس کے عمل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو اس طرف لے جاؤں اور آپ کو اس طرف لے جا کر اس میں الجھا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلونی کے معاملے کو سمجھ جائیں اچھی طرح سے، اور اس کو پھر بھی حوالہ میں ضرور دیتا ہوں کہ آپ 3 باب اس کا اور 20ویں آیت۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ وہاں کیا کہا گیا ہے؟ ناری۔ پہلے اس کا نام ناری، اور جب بعد میں ایک وقوع ہوا اور اس کے بعد اس نے اس کا نام، یہ کسی دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ بعد میں اس کا نام حوا کیوں رکھا۔ تو آدم کی کلوننگ سے حوا نکل آئی۔ اب ان دونوں میں سے اب سسٹم چل پڑا ہے کلوننگ کا کہ آدم کی کلوننگ ہوتی جاتی ہے۔ بیوی جو ہے یہ آدم کی کلوننگ ہے، یعنی کہ آدم ہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 31واں باب آپ پڑھ لیں۔ یہ جو شادی ہے یہ بہت بڑا بھید ہے۔ شادی والے دن، شادی کا مطلب ہوتا ہے شاد ہونا، شاہد ہونا، خوش ہونا اور گواہ ہونا۔ اس دن خوشی ہے کہ گواہی مل گئی کہ یہ میری ہے، یہ میری کلوننگ ہے، یہ مجھ میں سے نکلی ہے، یہ میری ناری ہے، یہ میری ہوا ہے، یہ میری ہے۔ اس لیے بائبل بار بار اس بات کے بارے میں کہتی ہے۔ پیدائش 1 باب سے شروع ہوتا ہے کام،
اور یہ مکاشفہ کے آخری باب تک چلتا ہے کہ بار بار بیوی کا کئی رنگوں سے، کلوننگ کا کئی رنگوں سے وجود نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے پالوس کہتا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ پھر کہا گیا ہے بیاہ کرنے سے جو تمہاری اولاد ہوتی ہے یہ نیک ہیں، یہ پاک بچے ہیں۔ بن بیاہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے تو ہوتے ہیں، بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سسٹم ہے کلوننگ کا کہ یہ ایک ہے، پہلے اپنی قوت سے، خدا کے اندر سے جو قوتیں نکلی وہ بیٹے کہلائے، انسان سے جو پسلی نکالی، جو طاقت نکالی، اس سے ایک عورت بنا دی۔ اب جو مرد سے جو اس کے سیمنز نکلتے ہیں، یہ بھی مرد کا ایک فرق طریقے سے کلوننگ ہے، اس سے وہی مرد نکل رہا ہے باہر جو بیٹا ہے بعد میں یا بیٹی ہے بعد میں۔ اور اسی طرح سے جو عورت نکلی وہ بھی آدم میں سے نکلی، آدم کی کلوننگ ہے۔ اور کہا گیا اس کو عزت کی بات سمجھی جائے کہ ناجائز طریقے سے نہ کچھ ہو، کیونکہ جائز طریقے سے ہوگا جس کا بیج، مسیح خداوند نے کہا کچھ بیج راہ کے کنارے گر گیا، کچھ جھاڑیوں میں گر گیا، کوئی پتھریلی زمین میں گر گیا، اور کچھ ہے جو اچھی زمین میں گرا۔ جو اچھی زمین میں گرتا ہے وہ 100 گنا پھل لاتا ہے۔ جو جھاڑیوں میں، راستے میں، اونٹ کٹارے میں گر جاتا ہے، پتھریلی زمین میں گر جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو کلوننگ ہے، جب اس میں سے نکلتی ہے اولاد، تو اس میں سے اگر وہ ٹھیک طریقے سے صحیح طور پر دیکھ بھال کی جائے، سنبھالا جائے، اس کو قریب رکھا جائے، تو وہ 100 گنا پھلدار ہوتی ہے۔ اور پھر جو اصلی کلوننگ مل جاتی ہے، جس کو ہندو لوگ کنڈلی کہتے ہیں اور یہودی اس کا گراف بناتے ہیں، اور مسیح تو موجی لوگ ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو بس جو جس طرح سے چکر چل گیا، کیونکہ پادریوں نے اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا، کیونکہ کلوننگ کی بات جو چلتی ہے وہ کاؤنسلنگ سے ہوتا ہے۔ ذہن ملائے جائیں، سوچیں دیکھی جائیں، ان کے تھاٹس دیکھے جائیں، ان کا کمیونیکیشن ہو، پتہ چلے یہ میری ہی کلوننگ ہے، یہ میری مجھ میں سے ہی نکلی ہے، میرے لیے ہی ہے، یا یہ اس کا ذہن میرے ساتھ ملتا ہے۔ کیونکہ خراب ہو جانا کلوننگ کا یہ عجیب بات نہیں ہے، خراب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کوئی کہتا ہے میں نے اپنی پسلی ڈھونڈ لی، کوئی کہتا ہے جی مجھے ساتھی مل گیا، کوئی کہتا ہے جی مجھے فرینڈ مل گیا، لیکن حقیقت میں یہ آپ کا حصہ ہے۔ اور جو حقیقت میں آپ کو آپ کا حصہ، آپ کی کلوننگ، آپ کی روح، آپ کی فیلنگ، آپ کا احساس، آپ کے جذبات مل جائیں، اس کے بارے میں کہا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا۔ صرف عورت انف نہیں ہے۔ آج کل تو پلاسٹک کی عورتیں بھی بنائی ہیں لوگوں نے، آج کل تو لوگ کئی طرح کے جتن کرتے ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ اس لیے میں نے بات کو چھیڑا کہ اب جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں کوئی انوسینٹ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہے ہاں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایسے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، وہ ہر اچھی بات کو بھی جانتا ہے، ہر بری بات کو بھی جانتا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو AI آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، اس میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اس سے ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کہے کہ نہیں میرا بیٹا نہیں جانتا، میری بیٹی بڑی معصوم ہے، میرا پتر بڑا معصوم ہے، میری بیوی بڑی معصوم ہے۔ یہ تو اب تو میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا باندر بھی چلا رہے ہیں وہ موبائل، بچے تو چلاتے ہی چلاتے ہیں، بندروں کو میں نے دیکھا موبائل چلا رہے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اپنی خوراک نہیں کھاتے، ان کی ماں ان کو خوراک دیتی ہے تو سامنے موبائل رکھتی ہے، تو آپ اس سے کس طرح سے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے، کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، لیکن اپنی کلوننگ ڈھونڈنا، اپنا حصہ ڈھونڈنا، اپنا آپ ڈھونڈنا، یہ بڑا کام ہے۔ میرے بیٹے کی بات ہے،
सारे मेरे बच्चों की शादियां होगी, एक की नहीं हुई। और मैं अक्सर उसको कहता हूँ, और वो काफ़ी मजबूत है ईमान में, वो कहता है कि खुदावंद की मर्जी मैं देख रहा हूँ। वो ढूंढता है किसका ज़हन उसके साथ मिले। परफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी तो कोशिश पूरी होनी चाहिए ना। जो अपनी कुंडली के साथ, अपने ग्राफ के साथ, अपने मेयार के साथ, अपने जहन के साथ, अपने जज्बात एहसासात के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, अपने मूड के साथ, अपनी आंखों की पसंद के साथ मिल जाता है, फिर उसके बारे में बाइबल कहती है ईमान के साथ मिलकर, अपने यकीन के साथ मिलकर, वो कहती है जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया। ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। और अमसाल 31वें बाब में लिखा है कि ऐसी बीवी अपने बंदे के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बेवफाई नहीं करती, खराबी नहीं करती, चीटिंग नहीं करती, पैसे चोरी कर करके अपने पेके मेके नहीं भेजती, अपने पैसे हस्बैंड के निकाल के अपने दाएं बाएं फ्रेंड्स को नहीं रखती, अंडर टेबल फ्रेंड नहीं रखे हुए, अंडर टेबल अपनी मनपसंद के लोग नहीं रखे हुए। वो लिखा है अपने उम्र भर शौहर के साथ वफादार रहती है उसके साथ। अब कई औरतें कहती ले अगर शौहर ना रहे, भाई तेरा तू शौहर के साथ मुकाबला कर रही है, तू अपने आप को देख, तू सिर्फ इसको देख कि मैं उसमें से निकली हूं, मेरा किरदार है कि मुझे इसके साथ ठीक रहना है। ये जिदबाजी नहीं है, तू क्लोनिंग है, तू उसमें से थोड़ी सी निकली है। वो 99% है और तू 1% है, लेकिन तुझे बराबर का रुतबा दिया गया है क्योंकि तू बराबर उसी की है। जैसे एक आप LCD देख लें, उसका एक पिक्सल उठा लें तो पूरी फिल्म जो है वो पिक्सल से बनी है। एक उसका क्रॉस निकाल लें, उस आप खाली जगह दिखाई देगी। औरत जो है वो मर्द की पूरी शख्सियत में से एक निकाल कर खुदा ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 5 रोटियां 2 मछलियों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे उसने काना गलील के जो मटके थे उनमें सादे पानी को उसने मैं बना दिया। वो कह देता है, वो हाथ लगाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर वो एक पिक्सल अपने पूरे LCD को और एक मछली अपने पूरे 5000 लोगों के खाने को चैलेंज करे तो स्वाय हमाकत और बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो औरत कभी अपने शौहर के साथ बदअखलाकी नहीं करती और वो कोई ऐसा तरीका नहीं उसके लिए राइज कर देती कि हर बात में उसको दुख देती रहे, उसको चढ़ाती रहे, उसका मुकाबला करती रहे, उसके साथ चीटिंग करती रहे, पैसे छुपा लिए, सोना छुपा लिया, कपड़े छुपा लिए, वो कर लिया। जो उसकी रियल क्लोनिंग है वो ऐसा नहीं करती। और उसके बारे में बाइबल कहती कि अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो। ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो, क्योंकि वो मानद इसीलिए होगा कि जब उसको पता होगा ये मेरी है, मुझ में से निकली है, वो जिंदगी भर अपने शौहर के साथ सब चीज़ों को छोड़कर अपने शौहर के साथ रहेगी। ये नहीं करेगी मैंने तो अपने भाई की बात माननी है, मैंने तो अपने बाप की माननी है, मैंने तो अपनी माँ की बात माननी है, मैंने तो अपनी बहनों की बात माननी है, मैंने तो रिश्तेदारों की बात माननी है, मैंने तो खुद अपने बारे में मुझे पता है, मुझे तो किसी की परवाह नहीं। ये क्लोनिंग सिस्टम में नहीं आता, ये खुदा की बनाई हुई नहीं है। आदम ने जब जान लिया कि ये नारी है क्योंकि नर्स की क्लोनिंग है और ये हवा है क्योंकि जिंदों की माँ है, तो फिर भले गलती हो गई, भले लग्जश आ गई, फिर उसने अपनी बीवी का साथ दिया और बीवी ने शौहर का साथ दिया। ये नहीं कि बीवी ने अलग किसी का साथ दिया। बीवी इसीलिए वो बात आ जाती है कि जब तक मौत जुदा ना करे। थोड़ा आप गैप ले लें, कॉफ़ी पिएं, फ्रेश हो जाएं, फिर आएं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर। जय मसीह की।